ضبط ڈرامے کی سٹوری میں اون کو لگا تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اون اور آئلہ کے درمیان کشیدگی مزید بڑھتی جا رہی ہے۔ دونوں کے بیچ میں محبت کی بجائے نفرت پیدا ہو رہی ہے، کیونکہ اون اپنی جگہ آئلہ سے ناراض ہے اور آئلہ اس کے لیے اپنے دل میں نفرت لیے بیٹھی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے قریب آنے کی بجائے ایک دوسرے سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ شادی سے پہلے اون کو لگا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن شادی کے بعد بھی کچھ ٹھیک نہیں ہوا۔ آئلہ آج بھی اس سے ویسا ہی سلوک کرتی ہے، اسے اپنا شوہر تک نہیں مانتی، یہاں تک کہ ہر وہ کام کرتی ہے، ہر اس بات کی مخالفت کرتی ہے جو اون کہتا ہے۔ اسی لیے اون آہستہ آہستہ اس سے دور ہونے لگا ہے۔ اس بات کا پتہ بی جان کو بھی چل جاتا ہے کہ اون اور آئلہ کے بیچ میں کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ وہ اون کو سمجھاتی ہے کہ میاں اور بیوی کا رشتہ بہت پاکیزہ ہوتا ہے، اس میں محبت کی ضرورت ہوتی ہے، اعتبار کی ضرورت ہوتی ہے۔ تم جانتے ہو نا آئلہ کو، وہ بہت اچھی ہے، لیکن جو کچھ اس کے ساتھ ہوا، وقت اور حالات نے اسے سخت اور کٹھور بنا دیا ہے۔ تمہاری محبت، تمہاری توجہ آئلہ کو تمہاری طرف مائل کر سکتی ہے۔ اگر تم چاہو تو سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن تمہیں تمہارے رشتے کو وقت دینا ہوگا، آئلہ کو محبت دینی ہوگی، وہ ہمدردی دینی ہوگی جو اسے کسی اور سے نہ ملی ہو۔ اون کو ساری بات سمجھ آ جاتی ہے۔ اب وہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ آئلہ کے لیے کچھ کرے گا۔ وہ بحث کی بجائے اپنے عمل سے آئلہ کا دل جیتے گا اور اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھے گا، جیسے ایک میاں اپنی بیوی کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا ہے، تاکہ آئلہ کو احساس ہو کہ اون اس کے ساتھ کتنا اچھا ہے، اس کا کتنا خیال رکھتا ہے اور اس سے محبت بھی کرتا ہے۔ لیکن یہ سب کچھ کافی نہیں ہوتا، کیونکہ احتشام اور اس کی بیوی رملا کی سازشیں اب بڑھتی ہی جا رہی ہیں۔ رملا اور احتشام مسلسل کوشش کر رہے ہیں کہ اون اور آئلہ کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کی جائیں، تاکہ ان کے رشتے میں دوریاں بڑھیں، وہ ایک دوسرے سے دور ہو جائیں۔ احتشام ایک بہت بڑا اور خطرناک منصوبہ تیار کرتا ہے تاکہ آئلہ اور اون کو الگ کر سکے۔ اسی لیے وہ آئلہ کے پاس جاتا ہے، اسے کہتا ہے کہ آئلہ، تم ایک ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزار رہی ہو جو تمہارے قابل نہیں ہے۔ آئلہ، تم اس شخص کو چھوڑ دو، وہ تمہارے لائق نہیں ہے۔ میں تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہوں تمہاری زندگی کی تمام محرومیوں کو ختم کر دوں گا۔ چھوڑ دو اس اون کو، میرے ساتھ چلو، مجھ سے شادی کر لینا اور پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ آئلہ کا جی تو چاہتا ہے کہ وہ شامی کے منہ پر ایک تھپڑ دے مارے، لیکن گزارے گئے وقت اور اچھے حالات کا وہ احترام کرتی ہے اور اس وقت شامی کو وہاں سے جانے کا حکم دیتی ہے، لیکن شامی ایسا نہیں کرتا۔ تب اون بھی کمرے میں آ جاتا ہے۔ وہ غصے کے ساتھ شامی سے کہتا ہے کہ ابھی اور اسی وقت نکل جاؤ میرے کمرے سے۔ شامی اسے کہتا ہے کہ تم کیوں آئلہ کی زندگی برباد کر رہے ہو، یہ تمہارے ساتھ خوش نہیں ہے، اسے چھوڑ دو، اسے میرے حوالے کر دو، میں اس سے محبت کرتا ہوں، اسے خوش رکھ سکتا ہوں۔ اب بات اون کی غیرت پر آ گئی تھی۔ وہ غصے کے ساتھ ایک تھپڑ شامی کو دے مارتا ہے اور کہتا ہے کہ خبردار، اگر آئندہ کے بعد مجھے قریب بھی نظر آئے آئلہ کے تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ تھپڑ کھانے کے بعد شامی کے 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں اور وہ کمرے سے باہر نکل جاتا ہے۔ شامی کے جانے کے بعد اون بھی فیصلہ کر لیتا ہے کہ وہ زبردستی آئلہ کے دل میں اپنی جگہ بنانے کی کوشش نہیں کرے گا، بلکہ آئلہ کو اس کے حال پر چھوڑ دے گا۔ وہ اس سے ٹھیک طرح سے بات بھی نہیں کرتا اور نہ ہی پہلے کی طرح اس پر توجہ دیتا ہے، کیونکہ وہ جان چکا ہے کہ زبردستی سے بنائے گئے رشتے زیادہ وقت نہیں چلتے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا سچ میں اون اور آئلہ کے درمیان غلط فہمیاں پیدا ہو جائیں گی؟ کیا سچ میں شامی اور رملا اپنی چالوں میں کامیاب ہو کر ان دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیں گے؟ آپ لوگوں کی اس ڈرامے کی سٹوری کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔